السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے کلاس میں ہم سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب ہم سنتے ہیں سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ناظرین کرام، اب تک آپ سورہ طٰہٰ کے رکو نمبر 7 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، ذال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ قُلْنَا میں قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم پر یعنی گول پڑھیں گے۔ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، لام پر جو مد ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ یہ حرف مد اور مد منفصل ان دونوں سے بھی زیادہ اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا۔ جہاں مد منفصل ہے اس سے بھی زیادہ اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پہ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سین کو باریک اور سخت آواز سے پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ فَسَجَدُوا میں واو پر مد منفصل ہے، تو حرف مد سے زیادہ اور مد متصل سے کم، یعنی اس کو حرف مد سے زیادہ کھینچیں گے اور یہ جو مد متصل ہے اس سے کم کھینچیں گے۔ تو مد کو کھینچتے ہوئے ہمیں 3 قسم کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں یاد رکھنی ہوں گے کہ سب سے پہلے حرف مد ہے جس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، اس کے بعد یہ جو مد ہے اس کو کہتے ہیں مد منفصل، یہ حرف مد سے زیادہ کھینچتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ کھینچتے ہیں للملائکتی میں جو مد ہے مد متصل۔ تو یہ تینوں مد میں ہمیں تلاوت کرتے ہوئے لحاظ رکھ کر تلاوت کرنا ضروری ہے۔ اللہ میں یہاں پہ بھی مد منفصل ہے تو اس کو بھی ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ ابلیس، با حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اور حروف قلقلہ پر جب بھی جزم آتا ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو قلقلہ کی صفت کیا ہے کہ آواز کے ٹکرا کر واپس آنا۔ اس کے بعد آخر پر علامت وقف طا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے قاعدہ وقف کے مطابق ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔
اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے یا ساکن، اس کو عموماً ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، لیکن یہاں آخری حرف کو جو متحرک ہے اس کو ساکن کیا، اس وجہ سے یہاں حرف مد یا کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ مد عارض یعنی جو ٹیمپرری مد ہے، عارضی مد ہے، اس کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ اس کے بعد علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو حرف ہے اس پہ کھڑی زبر ہے، تو یہاں پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔